بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بیان فرمایا جائے گا۔ حضرت علی کی جرأت و آزادی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں حلم اور رحم بہت تھا۔ گورنروں اور دیگر عاملان ملک کے نقائص و عیوب پر انہیں سرزنش بھی کرتے تھے، مگر عموماً چشم پوشی سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں نہایت آزادانہ گفتگو کی اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے عاملوں اور مقرر کردہ افسروں کی گوش مالی کرتے تھے، مگر آپ بالکل طرح دیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو آج آپ کے مشورہ اور اجازت کے بغیر آپ کے نام کے احکام اپنی رائے اور اپنے حکم سے جاری کرتے ہیں اور آپ کچھ خیال نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت ترساں اور لرزاں رہتے تھے اور ان کی مجال نہ تھی کہ ان کے زمانے میں خود رائے سے کام لیتے۔ معاویہ کو معزول کرنے پر ابن عباس کا حضرت علی خلیفہ وقت سے اختلاف۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے معاویہ کو امارت شام سے معزول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا اور نشیب و فراز بھی سمجھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے طویل مکالمہ ہوا۔ ابن عباس نے کہا، آپ شجاع اور دلیر ضرور ہیں، مگر رائے قائم کرنے میں جلدی اچھی نہیں ہے۔ ایسی تجویز سوچیے کہ آپ کا کچھ نقصان بھی نہ ہو اور کام بھی خاطر خواہ ہو جائے۔ جو تدبیر معاویہ سوچتا ہے وہی کچھ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے جواب دیا، کیا کروں؟ نہ مجھ میں عبداللہ کسی عادتیں ہیں اور نہ معاویہ کسی خصلتیں۔ ابن عباس، بہتر یہی ہے کہ آپ امیر معاویہ کو معزول نہ فرمائیں جب تک کہ جناب کی خلافت مستقل نہ ہو جائے۔ حضرت علی، آپ نے اپنی طرف سے نیک صلاح دی ہے، مگر میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ ابن عباس، محض شجاعت سے کام چلنا دشوار ہے، میری رائے پر عمل فرمائیے۔ اگر آپ کچھ اور نہیں مانتے تو اتنا ہی کیجیے کہ ماں، اہل و عیال اور مال و اسباب ینبع میں تشریف لے جائیں اور کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے۔ عرب خود سرگرداں ہو کر آپ کے پاس آئیں گے، اور اگر آپ نے کچھ اور ارادہ کیا تو یاد رکھیے کہ لوگ آپ پر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا الزام لگانے سے دریغ نہ کریں گے۔ حضرت علی، میں جو کہوں اس پر عمل کروں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بہت مناسب، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کی اطاعت میرا فرض ہے۔ حضرت علی، سامان سفر درست کرو، میں نے آپ کو شام کا والی مقرر کیا ہے۔ ابن عباس، میں حکم عدولی نہیں کر سکتا، لیکن معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں اور ان کی طرف سے عامل ہیں، اور آپ نسبتاً میرے چچیرے بھائی ہیں، اور بعوض خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ مجھے قتل کر ڈالیں گے یا قید کر دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت لے لی جائے۔ جب امیر اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی انکار کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے کیسی حقیقی آزادی اور دلی خلوص سے باتیں کرتے تھے۔ ہر لفظ سے شان حریت اور شاہانہ ادب اور اطاعت کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حقوق الناس کا کس قدر لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں یمن سے شہد کی بھری ہوئی مشکیں آئیں۔ اسی اثناء میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند مہمان آئے۔ روٹیاں تو بازار سے منگوائیں اور سالن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام قمبر سے کہا
کہ ایک مشق کھول دو۔ اس نے تعمیل کی۔ آپ نے ایک رطل شہد لے کر اپنے مہمانوں کے پاس بھیج دیا۔ جب امیر علیہ السلام نے شہد کی تقسیم کرنے کے لیے مشقیں منگوائیں تو ایک مشق کی نسبت فرمایا اس میں کمی معلوم ہوتی ہے۔ قمبر نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے شہد لینے کا ذکر کیا۔ آپ نے غصہ ہو کر فرمایا حسن کو میرے پاس بلاؤ۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ آپ نے بہت ناراضگی ظاہر فرمائی بلکہ مارنے کا ارادہ کیا اور کہا تم کو کس بات نے جرأت دلائی کہ تقسیم سے پہلے تم نے شہد لے لیا؟ امام حسن نے کہا کہ اس بات نے جرأت دلائی کہ جب ہمارا حق ہمیں ملے گا تو ہم اسی قدر شہد واپس دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک شہد کی تقسیم میں تمہارا بھی حق ہے، لیکن تمہیں یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ تم اور لوگوں کے حق سے پہلے اس حق سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک مرتبہ عقیل کی امداد طلبی پر حضرت علی نے فرمایا آپ چند دیر صبر کریں، میں مسلمانوں کے حصوں کے ساتھ تمہارا حصہ بھی نکال دوں گا۔ جب عقیل نے تعجیل سے کام لینا چاہا تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا ان کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں لے جا اور کہہ دے کہ دکانوں کے قفل توڑ کر جو کچھ ان کے اندر ہے لے لیں۔ جناب عقیل نے عرض کیا آپ مجھ سے چوری کرانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے چوری کرانا چاہتے ہو کہ میں مسلمانوں کا مال تم کو دے دوں؟ عقیل نے کہا میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قاضی کی کچہری میں۔ جب آپ جنگ صفین میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے تو زرہ باوجود تلاش کرنے کے نہ ملی۔ آخر جب جنگ سے واپس آئے تو وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نکلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا نہ زرہ میں نے کسی کو دی ہے اور نہ کسی کے ہاتھ بیچی، پھر تیرے پاس کس طرح آ گئی؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے اس لیے کہ میرے قبضے میں ہے۔ مقدمہ قاضی تک پہنچا جن کا نام شریح تھا۔ قاضی نے آپ کا دعویٰ اور یہودی کا جواب سن کر آپ سے کہا گواہ پیش کیجیے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور میرا غلام قمبر موجود ہیں۔ قاضی نے کہا بیٹے کی باپ کے لیے اور غلام کی آقا کے لیے شہادت قبول نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تعجب ہے کہ تم اہل جنت کی شہادتیں قبول نہیں کرتے۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ یہ سن کر یہودی یکایک چلا اٹھا۔ آپ خواہ مخواہ مجھے قاضی کے پاس کھینچ لائے، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں اور قاضی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے عام آدمیوں کی طرح جرح ادا کر رہا ہے۔ بے شک یہ دین سچا ہے اور بے شک یہ زرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا۔